نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی دوسرا سبق صرف کا آج دوسرا سبق ہے۔ آج کے سبق میں جو چیزیں کچھ بنیادی چیزیں پڑھیں گے جن کا آگے خاص طور پر علم صرف میں بہت گہرا تعلق ہے، اور ان اصول کو یاد کریں گے تو آگے آپ کو تمام قواعد اور تمام اصول اور ضابطے آسانی سے سمجھ آ جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز زمانہ وقت کو کہتے ہیں، یعنی ٹائم کو، وقت کو، زمانے کو، تینوں چیزیں در حقیقت ایک ہی ہیں۔ تو ٹائم کو زمانہ اور وقت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے جب بھی کہا جائے کہ زمانہ تو آپ کو فوری سمجھ آنا چاہیے کہ زمانے سے مراد ہے وقت، اور ٹوٹل زمانے جو ہے وہ 3 ہیں۔ ماضی، گزرا ہوا زمانہ۔ عام طور پر ہمارے پاس وقت جو ہے وہ 3 ہوتے ہیں۔ ایک گزرا ہوا وقت ہوتا ہے، ایک موجودہ وقت ہوتا ہے، ایک آنے والا وقت ہوتا ہے۔ تو جو گزرا ہوا وقت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ماضی، اور جو موجودہ زمانہ ہے اس کو کہتے ہیں حال، اور جو آئندہ جو آنے والا زمانہ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مستقبل، ٹھیک ہے۔ مستقبل، ماضی، حال اور مستقبل۔ تو اب آپ نے یہ 3 چیزوں کو، یعنی 3 زمانوں کو یاد کرنا ہے۔ گزرے ہوئے زمانے کو ماضی، موجودہ زمانے کو حال، آنے والے زمانے کو مستقبل کہتے ہیں۔ جب بھی آپ کے سامنے ان میں سے کوئی ایک اصطلاح استعمال ہو، جیسے آپ سے کہا جائے کہ یہ مستقبل کا صیغہ ہے، تو آپ کو فوری سمجھ آنا چاہیے کہ یہ آئندہ آنے والے زمانے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اگلا لفظ ہے فعل۔ فعل جو ہے وہ کام کو کہتے ہیں، جیسے انگلش میں ورب ہوتا ہے، تو اسی طرح فعل جو ہے علم صرف میں کسی کام کو کہتے ہیں۔ عربی کا وہ لفظ جس میں کوئی کام کو بتایا جائے تو اس کو فعل کہا جاتا ہے، اور فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی فعل ہے تو ضرور اس کا کوئی فاعل ہوگا، اس فعل کو کوئی انجام دینے والا، کوئی کرنے والا ہوگا، اور اس کرنے والے کو جو ہے صرف کی اصطلاح میں فاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے فعل ماضی۔ وہ فعل ہے جو گزرا ہوا زمانہ بتائے۔ ایک فعل ہوتا ہے جو موجودہ زمانہ بتاتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے جو آئندہ زمانہ بتاتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے جو گزرا ہوا زمانہ بتاتا ہے۔ تو ظاہر ہے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ یا تو گزرے ہوئے زمانے میں ہوتے ہیں، یا موجودہ زمانے میں، یا آئندہ آنے والے زمانے میں۔ تو فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرا ہوا زمانہ بتائے، جیسے ضربہ، مارا اس نے، یعنی گزشتہ زمانے میں۔ تو ضربہ کا جو معنی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ گزشتہ زمانے میں اس نے مارا۔ تو اس فعل ماضی کو بھی آپ، یعنی فعل ماضی کی تعریف کو آپ یاد رکھیں۔ تو ابھی سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے تو ویسے ویسے آپ فوری طور پر ان جملوں کا استعمال کرنا سیکھیں گے، اور آپ فوری طور پر ان کو، یعنی ان کی تمیز بھی آپ کر سکتے ہیں کہ یہ ماضی ہے یا مضارع ہے۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جو موجودہ یا آئندہ زمانہ بتائے، یعنی موجودہ زمانہ بتائے یا آئندہ والا زمانہ بتائے کوئی کام، تو اس کے لیے جو فعل استعمال ہوتا ہے وہ ہے فعل مضارع۔ جیسے یضرب، اس کا معنی فی الحال مارتا ہے، یہ بھی ہے، اور یا آئندہ مارے گا، یہ بھی ہے۔ تو ان دونوں معنی اس میں آ سکتے ہیں۔ فعل امر،
امر حکم کو کہتے ہیں، آرڈر دینا، کسی کو امر کرنا، تو وہ فعل ہے جس کے ذریعے سے کسی کام کا حکم دیا جائے۔ جیسے آپ کسی کو حکم دیتے ہیں کہ بھئی یہ کام کرو، تو وہ جس لفظ سے آپ حکم دیتے ہیں وہ لفظ جو ہے وہ فعل امر ہوتا ہے، تو اس حکم دینے کے لیے آپ امر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ فعل نہیں وہ فعل ہے جس کے ذریعے سے کسی کام سے روکا جائے۔ جیسے ہم اردو میں کسی کو کسی کام سے روکتے ہیں، اس کو بولتے ہیں یہ کام مت کرو، مت جاؤ، مت کھاؤ، مت کرو۔ تو اس روکنے کے لیے صرف میں جو فعل استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فعل نہی۔ تو لہذا فعل نہی کے ذریعے سے کسی کام سے روکا جاتا ہے، جیسے لا تضرب، مت مارو۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل یعنی کرنے والا معلوم ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام ہوا تو اس کام کو کرنے والا معلوم ہوتا ہے، کبھی معلوم نہیں ہوتا، تو اس کام کا کرنے والا اگر معلوم ہو تو اس کو کہتے ہیں فعل معروف۔ اگر اس کام کا کرنے والا معلوم نہ ہو تو اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں فعل مجہول۔ ٹھیک ہے، فعل مجہول وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل معلوم نہ ہو، اور فعل معروف اوپر گزر گیا وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل معروف ہو۔ جیسے یہاں مثال ہے ضرب زید، زید مارا گیا۔ اب یہاں مارنے والا کون ہے معلوم نہیں ہے اس جملے میں، تو اس لیے یہ فعل مجہول ہے۔ فعل مثبت وہ فعل ہے کہ جو کام کے ہونے کو بتائے، یعنی جس میں کسی کام کا ہونا ہو، جیسے کھایا، پیا، سو گیا، گیا، اٹھا، اس میں کام کے ہونے پر دلالت کر رہا ہے، یعنی کام کے ہونے کو بتا رہا ہے، جس کو انگلش میں جو ہے وہ پوزیٹیو بھی کہتے ہیں، اردو میں مثبت کہتے ہیں، یعنی کوئی کام ہونا بتا۔ جیسے ضرب، اس نے مارا، یعنی کوئی مارا تو اس یعنی کوئی کام ہو گیا تو اس کو بتا رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں فعل مثبت۔ فعل منفی وہ فعل ہے کہ جس میں کسی کام کے نہ ہونے کو بتائے، جیسے وہ نہیں گیا، وہ نہیں سویا، وہ نہیں کھڑا ہوا، اس نے کام نہیں کیا، تو یہ نیگیٹو ہوتا ہے، اس کو نیگیٹو کہتے ہیں، منفی کہتے ہیں، یعنی جیسے منفی پروپیگنڈا جو اردو میں بھی کہتے ہیں، یعنی وہ فعل ہوتا ہے کہ جو کام کے نہ ہونے کو بتائے، جیسے ما ضرب، اس نے نہیں مارا۔ تو یہ چند اصطلاحات تھیں جو آپ کے سامنے صرف کے حوالے سے تھی، جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ آنے والے اس میں انہی اصطلاحات کو استعمال کر کے ہم اس فن کو سیکھیں گے، تو اس لیے آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح یاد کرنا ہے کہ زمانے کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، حال، استقبال۔ فعل کام کو کہتے ہیں، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ جو کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو اس کو فعل ماضی کہتے ہیں، اور جو موجودہ یا آئندہ زمانے میں ہو یا بتائے تو اس کو کہتے ہیں فعل مضارع۔ فعل امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے سے کسی کام کا حکم دیا جائے، جس سے کسی کام سے روکا جائے تو اس کو فعل نہیں کہتے ہیں۔ فعل معروف وہ ہے کہ جس کا فاعل معلوم ہو، اور فعل مجہول وہ ہے کہ جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ فعل مثبت وہ فعل ہے کہ جو کام کے ہونے کو بتائے، اور فعل منفی وہ فعل ہے کہ جو کام کے نہ ہونے کو بتائے۔ تو یہ چند اصطلاحات تھیں، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ تو کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ واٹس ایپ نمبر کے ذریعے سے اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔